تو ہماری بدقسمتی سے دور جدید میں عورتیں عریانی اور بے حیائی بے حجابی کے سیلاب میں اس طرح بہہ گئی ہے کہ مغرب تو اس کا خمیازہ ابھی بھگت رہا ہے اور ہمارا عائلی نظام بھی اس سے تلپٹ ہو رہا ہے۔ غیرت، حیا اور شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یہ لفظ ہی ان کی ڈکشنری سے غائب ہو گیا۔ لیکن ابلیس کا جذبہ شہوانی و عریانی ہنوز تشنہ ہے۔ مغرب مذہب سے آزاد ہے تو اس وجہ سے ان میں مادر پدر کی کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح جانور اپنے ماں اور اپنی بہن پر چڑھتے ہیں، اس طرح مغربی لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں تو پردہ نام کی، غیرت اور حیا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک میں اسلام کے نام پر جو بے حیائی اور بے حجابی، عریانی اور شہوت پرستی کا سیلاب امڑ آیا ہے اور جو طوفان آیا ہوا ہے، تو اس کے روک تھام کے لیے ایک تو مسلمانوں کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور ایک حکومتی طبقے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو برسر اقتدار طبقہ ہے، کہ وہ اس کا روک تھام کرے۔ لیکن ہماری بہت بڑی بدقسمتی اور بدبختی یہ بھی ہے کہ ہمارا برسر اقتدار طبقہ وہ اس کو باقاعدہ سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ انتظامات کر رہا ہے، پروٹوکول دے رہا ہے۔ تو ہم اب کس کو اپنی شکایت کریں؟ بس اللہ کو، فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو کم سے کم اس بے دینی اور بے غیرتی سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، دیوس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس وہ شخص ہے کہ جس کا اہل الذی خبث فی اہلہ، جو اپنے اہل میں خبیث ہے، یعنی اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن اور اس کی بیوی بے پردگی کے کام کرتی ہے، بے حیائی کے کام کرتی ہے، عریانی اور شہوت پرستی کے کام کرتی ہے، اور وہ خبیث دیوس آدمی وہ بے غیرتی سے اور بے حیائی سے ان کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا، اور اس کو عورتوں کی آزادی سمجھا جاتا ہے، عورتوں کی برابری سمجھاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دیوس آدمی ہے وہ جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی وہ آوارہ پھرتی ہے اور نامحرم مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بناتی ہے اور ناجائز تعلقات رکھتی ہے۔ دفتروں میں وہ نامحرم مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے اور شاپنگ مالوں میں وہ نامحرم مردوں کی ہوس بری نگاہوں کو تسکین پہنچاتی ہے، اور بازاروں میں وہ اٹکیلیاں لیتی ہے اور بن ٹھن کر نکلتی ہے، اور بازاروں میں ہر قسم کے مرد ان کو استعمال کرتا ہے، اور جہازوں میں ایئر ہوسٹس ہو کر نامحرم لوگوں کی خدمت کرتی ہے، اسپتالوں میں نرس بن کر نامحرم لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ اس کو وہ بے غیرتی اور بے حیائی نہیں سمجھتی، اس کو وہ ظلم و تشدد نہیں سمجھتی۔ لیکن جب اس کو گھر میں رانی کی طرح رکھا جاتا ہے، اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے لیے اس کا خرچہ کیا جاتا ہے، اس کو عزت دیا جاتا ہے، اس کے احترام کی جاتی ہے، تو اس کو وہ دقیانوسیت سمجھتی ہے، اس کو وہ ظلم و تشدد سمجھتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ روشن خیالی کے خلاف سمجھتی ہے۔ عورتوں میں تو عقل ہے ہی نہیں، ناقصات العقل والدین ہے، لیکن مردوں کی بھی عقل ماری گئی ہے اور مغرب کی لنگڑی لولی عقل کی پیروی کر رہی ہے، اور جو مغرب کا توک ہے اس کو چاٹ رہے ہیں یہ لوگ، اور مغرب پر ایمان بالغیب لا چکے ہیں یہ لوگ۔ بس جو کام مغرب نے کیا اسی کو کرنے میں یہ ترقی سمجھتے ہیں، اسی کو کرنے میں یہ روشن خیالی اور تہذیب سمجھتے ہیں، اسی کو کرنے میں یہ تعلیم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم کے نام پر دبہ ہے، بدنما داغ ہے، انسانیت کا قتل ہے، خون ہے یہ، اور حیا اور شرم کا خون بہانا ہے۔